سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذکر شریف کی اس بزم کا بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے عظیم ذکر کے وسیلہ سے جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آپ بڑی محبت سے یہاں پر عشاء کے وقت سے ہی شاید تشریف فرما ہیں اور بڑی استقامت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر شریف کو سن رہے ہیں۔ کچھ مسائل جلدی سے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، علماء نے، سیرت نگاروں نے اور محدثین کرام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کو اور حضور کی شانوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ 3 مختلف حصے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اور نبی مکرم علیہ السلام کی عظمت کے۔ وہ 3 کون سے حصے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی وضاحت ان کی کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت کا پہلا حصہ کہلاتا ہے خصائل مصطفیٰ۔ اگرچہ رات کافی ہو چکی ہے اور آپ بھی کچھ نہ کچھ نیند محسوس فرما رہے ہوں گے اپنی طبیعت میں، لیکن تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے کہ یہ لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو جائے۔ پہلے حصے کو اور پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ خصائل مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کی خصائل۔ دوسری شان کو کہتے ہیں فضائل مصطفیٰ، سرکار دو عالم علیہ السلام کے فضائل۔ اور آقا کی تیسری شان کو کہتے ہیں شمائل مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کے شمائل۔ اب یہ خصائل کیا ہیں، فضائل کیا ہیں اور شمائل کیا ہیں، اس پر تھوڑی تھوڑی وضاحت 1-2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ خصائل مصطفیٰ سے مراد ہے حضور علیہ السلام کا مخالفین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور برداشت کا رویہ۔ اور خصائل مصطفیٰ کی آپ ذرا تاثیر دیکھیں کہ عرب کے جن سروں کو 900 سال تک ہتھیار نہ جھکا سکے، ان سروں کو نبی مکرم علیہ السلام کے اخلاق کے سامنے جھکنا پڑ گیا تھا۔ وہ آپ سنتے بھی ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا،
کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. کنویں سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے تو ایک بی بی نے اپنا ڈول آگے رکھ دیا پانی بھرنے کے لیے, اور جو پیچھے کھڑی تھی بی بی اس نے اس پہلے والی خاتون کا برتن ہٹا کر پیچھے رکھا اور اپنا ڈول آگے کر دیا. بس بات یہ بنی ہے, ایک بی بی قبیلہ اوس کی تھی, اوس برادری دی حضور دے زمانہ پاک وچ, اور دوسری بی بی قبیلہ خزرج کی تھی, خزرج برادری. ایک نے دوسری بی بی کا ڈول پیچھے رکھ دیا, اپنا برتن آگے رکھ دیا. بس یہ بات ہے. وہ جس کا ڈول پیچھے ہٹایا تھا اس نے اپنے بیٹوں کو آواز دی کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری ماں کا برتن پانی کے کنویں سے کوئی پیچھے کر دے. اس کے 8-9 بیٹے تھے, وہ آ گئے. انہوں نے آ کر اس دوسری خاتون کو زد و کوب کیا, مارا. جب اسے مار پڑی تو اس نے اپنی اولاد کو, خاندان والوں کو آواز دی کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری ماں پر کوئی ہاتھ اٹھائے. وہ آ گئے. دونوں خاندانوں کا فساد شروع ہوا اور 900 سال تک خون کی ندیاں بہتی رہی ہیں. کتنے سال؟ 900 سال, 9 صدیوں تک خون کی ندیاں بہتی رہی ہیں. اور وجہ کیا تھی؟ ڈول آگے پیچھے کرنا پانی کے کنویں پر. تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے 2 ساتھ تھے, انہیں سادین بھی کہتے ہیں, حضور کے صحابہ 2 ساتھ تھے, اور دونوں غزوے کے موقع پر نا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. ایک ساتھ کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ تھا اور دوسرے کا تعلق قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا. دونوں ایسے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. دونوں کی نظر اٹھی, ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے. پھر دونوں نے ایک ہی دفعہ اچانک نظر اٹھائی اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر ہنس پڑے. تو ایک ساتھ نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے میری چہرے کی طرف اور پھر آپ ہنس پڑے ہیں, اور پھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر ہنس پڑے, تو اس ہنسی کا اور تبسم کا سبب کیا ہے؟ تو دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ دیکھو, ہمیں تو انسانیت کا بھی نہیں پتا تھا, ہمیں تو اخلاق کا بھی نہیں پتا تھا, ہم تو جانوروں کی طرح لڑتے تھے اور 900 سال تک خون کی ندیاں بہ گئیں, سینکڑوں لوگ دونوں برادریوں کے قتل ہو گئے. آپس میں دیکھ کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا اور پھر دیکھا چہرہ مصطفیٰ کی جانب اور پھر ہنسا, اور کہنے لگے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر میں اس لیے ہنسا کہ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ سعد, اگر تم دونوں مخالف قبیلوں کے سردار آج جو آپس میں لڑتے تھے, آج اگر مل کر اللہ رسول کے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہو اور تم دونوں کو آج اگر کسی نے ملایا ہے تو وہ سامنے شخصیت کھڑی ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. اس میں تمہارا کمال نہیں ہے, اس میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کا اور سرکار کی تربیت کا کمال ہے. پہلی قسم خصائل مصطفیٰ, حضور علیہ السلام دی خصلتاں. آقا بازار میں سے گزر رہے ہیں اور ایک شخص حضور سے ملا اور سرکار سے کہتا ہے حضور بس آپ یہیں رکیں, مجھے کام ہے آپ سے, آپ حضور یہیں رکیں تو میں بس جا کر ابھی آتا ہوں. حضور وہاں کھڑے ہو گئے, وہ شخص کام چلا گیا, اسے واپس آنا بھول گیا, واپس نہ آ سکا کسی وجہ سے. تیسرے دن اتفاق سے اسی بازار سے گزرا وہی شخص, حضور علیہ السلام وہیں پر تشریف فرما تھے. اچھا گزرا نا, اور اس کی نظر پڑی چہرہ مصطفیٰ پر, تو اس نے سمجھا کہ آج سرکار دو عالم علیہ السلام بھی ایسے ہی بازار میں تشریف لے آئے. تو حضور کے پاس آیا اور سرکار سے کہنے لگا حضور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس دن میں آنا بھول گیا تھا, آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکا. سرکار نے فرمایا تو آنا بھول گیا ہے اور تیسرے دن سے میں گھر گیا ہی نہیں ہوں, یہیں پہ کھڑا ہو کے تیرا انتظار کر رہا ہوں. اور ایک محدث کا یہ جملہ میں حیران ہو گیا پڑھ کر تبصرہ, سرکار نے فرمایا کہ تو تیسرا دن ہے, حضور نے فرمایا میں آخری سانس تک بھی تیرا انتظار کرتا. خصائل مصطفیٰ, برداشت ہو, مہر ہو, محبت ہو,
زندگیاں ساڈیاں گزر گئیاں سرکار دا ذکر کردیاں سجیندیاں سنائیندہ پر میرے دوستو سرکار دی سیرت طیبہ دا کوئی نور تا ساڈے کردار تو بھی نظر آنا چاہیے. آخر برداشت بھی تو کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے؟ ضروری ہے کہ تھپڑ کا جواب مکے سے دیا جائے؟ اور کیا ضروری ہے کہ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دیا جائے؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی دوست کے کام آ جائے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، اے حضور دے خصائل سرکار دی خصلتاں، آقا فرماتے ہیں جو شخص ادھر دیکھنا اور وکھا ہے ایک لازے آستے، آقا فرماتے ہیں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اپنی جنت کی ضمانت ابھی مجھ محمد سے لے لے صلی اللہ علیہ وسلم. ہے حق پر، کیا ہے؟ حق پر ہے، گالو دی ٹھیک ہے، اس کا مخالف ہے غلط، مگر مخالف چاہتا ہے جھگڑا، فساد، دنگا، فتنہ، گڑبڑ. آقا فرماتے ہیں حق تے ہون دے باوجود جیڑا بندہ فساد نو چھڑ دے وے نا میری اور میرے اللہ دی رضا واسطے، سرکار فرماتے ہیں او دی جنت دا ضامن میں مصطفیٰ. تو چلو سرکار دی سیرت دا کوئی نہ کوئی پہلو تو ساری زندگی دے وچ آمنا چاہیے، داخل ہونا چاہیے. بران نال ساری قد سانجی ہے پر زبان سانجی کوئی نہیں. 15 سال گزر جاتے ہیں، بہن ہماری شکل کو ترستی رہتی ہے کہ کبھی میرا بھائی کو 2 کلو پھل لے کر میرے گھر آ جائے. بہن ہماری شکل کو ترستی ہے، بیوی ہمارے رویے سے پریشان ہے، اولاد بچے ہم سے پریشان ہیں، پڑوسی علاقے والے برادری والے وہ ہمارے شر سے پریشان ہیں، اور دعویٰ ہم کرتے ہیں حضور علیہ السلام دے امتیوں وندا. سرکار دی سیرت دا کوئی نور میرے دوستو جے کسی نال محبت کرنا چاہتے ہو نا تو او دے جیندہ او دی زندگی اچ کر لو. ہاں کسی کو معاف کرنا ہے، اعلی ظرفی دکھانی ہے اگر، تو اس کی زندگی میں اس کو معاف کرو. مرن تو پیچھے منجا ہلا تے رو تے پوچھ دے بے ہون تو بولدا نہیں، ہونوں کے بولے؟ جب بولنے کا وقت تھا اس وقت تو آپ نے زبان تک سانجی نہیں کی، آپ تو دیکھ کر نظریں چرا کے کنی کترا کے نکل جاتے تھے. کسی سے پیار کرنا ہے آج کریں، کسی کو معاف کرنا ہے آج کریں، کسی سے حسن سلوک کرنا ہے. صحابہ ایک سرکار دی بارگاہ چاہے عرض کر دیں حضور ساڑھے محلے دی ایک بی بی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھ دیئے، اشراق بھی پڑھ دیئے، چاشت بھی پڑھ دیئے، اوابین بھی پڑھ دیئے، نماز پنجگانہ بھی پڑھ دیئے، زکوٰۃ بھی بڑی، خیرات بھی بڑی، صدقات بھی بڑے، نفل بھی بڑے، تلاوتیں بھی بڑیاں، لیکن حضور زبان دی تریکھی ہے، بد زبانی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے. عبادت میں کامل، فرض بھی نفل بھی، مگر حضور اس کی زبان سے علاقے والے، گھر والے، پڑوسی پریشان ہیں. مسجد نبوی شریف میں حضور نے فرمایا اسے جا کر کہہ دو جہنمی ہے. کیا ہے؟ جہنمی. دوسرے محلے کے صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور ہمارے محلے میں بھی ایک عورت ہے، کوئی لمبی چوڑے نفل نہیں پڑھتی، کوئی لمبے چوڑے حضور روزے کوئی نہیں، کوئی سخاوتیں کوئی نہیں، کوئی بڑی بڑی تلاوتیں کوئی نہیں، مگر حضور جب بناتی ہے نا سالن تو پیالی شوربے کی پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیتی ہے. حضور پڑوسی کو اگر کچھ دکھ ہو نا تو جا کر اس کے اپنے کام چھوڑ کر اس کے دکھ میں شریک بھی ہو جاتی. حضور پڑوسی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو جا کر اسے دے بھی دیتی ہے. کوشش کرتی ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. عبادت میں کمزور ہے، عمل میں کمزور ہے، مگر سونیا زبان کی بڑی اچھی ہے، اخلاق کی بڑی اچھی ہے، طبیعت کی بڑی اچھی ہے. آقا نے فرمایا جا کر بشارت دے دو جنتی ہے. کیا ہے؟ جنتی ہے. ساڑھا دین تا ایڈی نفاست اللہ دین ہے کہ سرکار فرمائیں کہ اگر تو کھمدا پیندا ہے تو گواٹی تیرا کمزور ہے. ہن چونکہ وقت ہوئے تو انہوں اے بھی نہیں آکھ سکنا بھی دب تے بولو سبحان اللہ، پر چلو سن تو لو نا پوری توجہ دینا. ہمارا دین وہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر تو کھاتا پیتا ہے، متمول ہے، پیسے والا ہے، اور پڑوسی تیرا کمزور ہے، بیچارہ غریب ہے، ماڑا ہے،
الفاظ سنے حدیث کے، سرکار فرماتے ہیں اپنے گھر پکنے والی گوشت کی خوشبو سے اپنے غریب پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ آپ نے اس پر غور نہیں نہ کیا، میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ توجہ کریں۔ آقا فرمیندے آپ دے گھر پکن والے گوشت دی خوشبو نال آپ دے غریب گواٹی نو تکلیف نہ دے۔ صحابہ نے کہا حضور تو پھر کیا کریں؟ ترے گلاں دسین سرکار، اور تربیت دیکھو۔ پہلی گل سرکار نے فرمایا کوشش کرو کہ تم اپنے گھر اس وقت سالن بناؤ جب تمہارا پڑوسی اپنے گھر میں نہ ہو۔ غریب پڑوسی گھر میں زور سے بولو نہ ہو۔ ایک عرض کہ حضور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا مڑ آپ دے گھر دا کچن، گھر دا چولہا، آپ دے گھر دی اگ والی کوٹھی اس پاسے بناؤ جس پاسوں تواڈے گھر پکن والے گوشت دی خوشبو تواڈے غریب گواڈی دے گھرے نہ جاوے۔ او دے چنے دے نال چولہا ہی نہ بناؤ۔ اچھا دو، حضور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، گھر چھوٹا ہو یا کسی اور وجہ سے حضور ہم ایسا بھی نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں؟ تو جو حضور نے فرمایا اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وقت بھی پکاون دا نہیں بدل سکتے ہو اور مکان اور کچن بھی چولہا بھی تبدیل نہیں کر سکتے، تو فرمایا وہ جڑا پھر تساں رتے ٹیبے اڈے تو لیاندا نا کلو گوشت دا، فرمایا او دے وچ پھر پانی تھوڑا جہا ہور پا دینا تے پیالی شوربے دی تے دو بوٹیاں گواڈی دے گھرے تک گھل سکنا ہے۔ فرمایا پھر یہ تو کر سکتے ہو نا۔ اینو آندے نے خصائل مصطفیٰ۔ بہت شکریہ۔ اچھا دوسری سرکار دی عظمت عنوان دن فضائل مصطفیٰ، سرکار دی فضیلتاں، اور فضیلت پر زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، فضیلت پر بس اتنا جملہ قبول فرمائیں، فضیلت تو ایسی ہے میرے دوستو کہ جب سرکار کی ہوئی نا ولادت شریف جنہوں میلاد آندن، تو فضیلت ایسی ہے کہ سرکار نے آتے ہی دنیا میں حضور کی دایا سرکار کی کنیز اور حضور کے ابا جان کے دور کی کنیز سرکار برکہ ام ایمن شفا جن کا لقب ہے، وہ فرمیندن کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی سرکار تشریف لائے نا دنیا میں، حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو سجدہ فرمایا ہے۔ آقا حالت سجدہ میں تھے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نبی مشکل کشا نہیں ہوتا، حضور کی فضیلت دیکھو۔ پچھلیا امتاں اجازت کوئی نہیں آئی ایویں کسے پاسے بھی کھڑوتے نماز پڑھن دی سجدہ کرن دی، اپنی لکڑی سے بنی ہوئی مسجدیں ان کی تھیں جن کے اندر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے، عام زمین پہ انہیں سجدہ کرنے کی نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ سرکار جو تشریف لائے اور حضور نے کیا سجدہ، حضور دے پہلے سجدے دی مشکل کشائی ہے کہ اللہ نے امت مصطفیٰ کے کندھوں سے مسجدوں کے بوجھ کو ہٹا دیا ہے، مسجدوں کے بوجھ کو ہٹا دیا ہے، اور فرمایا میرے محبوب چونکہ آپ نے پہلا سجدہ مجھے مسجد میں نہیں کیا، سادہ زمین پر کیا ہے، آپ کے پہلے سجدے کی بدولت پوری زمین کو آپ کے ہر امتی کے سجدے کے لیے طیب و طاہر فرما دیتے ہیں۔ فضائل مصطفیٰ۔ بس تیسرا ہے شمائل مصطفیٰ۔ شمائل کے معنی ہے 22 معجزین صرف حضور دے جسم شریف دے۔ توڑے کو لائے میں کوئی 1.5 منٹ ہے بلا، کتنے معجزے؟ زور سے بول دیں۔ شمائل 22 معجزات ہیں صرف حضور علیہ السلام کے جسم شریف کے۔ اچھا شمائل کسے کہتے ہیں؟ شمائل کا معنی یہ ہے کہ پسینہ مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے خوشبودار بھی بنایا ہے۔ جسم شریف کے معجزے، جسم مصطفیٰ کا سایہ بھی نہیں تھا، بادل سرکار کے سر اطہر پر سایہ بھی کیے رکھتا تھا، لعاب دہن رسول میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، مٹھاس بھی رکھی ہے، صحابہ کئی خوب پانی دے مٹھے کروائیں سرکار دی مبارک تھوک دے نال،
اور یہ بھی حضور کے جسم شریف کا معجزہ ہے کہ 63 سالوں میں ایک دفعہ بھی سرکار کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی، حضور نے کبھی انگڑائی نہیں لی، سرکار نے کبھی جمائی اباسی حضور کدے نہیں لئی، رات کو سوتے ہوئے نیند میں حضور کبھی محتلم نہیں ہوئے۔ مردانہ تکلیف جو ہو جاتی ہے رات کو غسل واجب ہو جاتا ہے، سرکار پر کبھی نہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب نفس پر، طبیعت پر شیطان غالب آ جائے، اور حضور علیہ السلام تو ایک طرف، شیطان تو حضور کے جوتے اٹھانے والے غلام جناب عمر کے نزدیک نہیں جاتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، حضور فرماتے ہیں شیطان میرے غلام عمر کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتا ہے۔ تو جن کے غلاموں کے نزدیک شیطان نہ آ سکے، اس مصطفیٰ کی اپنی عظمت کیا ہوگی؟ یہ بھی حضور کے جسم کا معجزہ۔ ایک اور بھی سرکار کا معجزہ ہے، علی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو نا دور سے تکتا تھا، دور سے، وہ حضور علیہ السلام کے روب سے ایسے تھر تھر کانپنے لگتا تھا، اور جو حضور کو قریب سے دیکھتا تھا اسے سرکار سے محبت ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایک اور معجزہ بھی ہے، چونکہ سرکار کا قد شریف درمیانہ تھا، خوبصورت قد، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، آقا کا قد مبارک۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے مصطفیٰ کے جسم شریف کا معجزہ تھا کہ سرکار جس لئے لمبے قد والے لوگوں دے وچ کھلوتے ہوندے نا، لمبے قد والے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے، تو ان سارے لوگوں کے سر حضور کے سینے کے برابر آ رہے ہوتے تھے۔ بلکہ تُس اندازہ کرو، آخری جملہ ہے، سرکار کے جسم کے معجزات، 8 سال عمر ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی، ابھی 8 سال، اور حضور اپنے چچا جناب علی دے ابا جی سرکار ابو طالب کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ شام میں اور ہے یہودی علماء نے اور عیسائی علماء نے چچا بھتیجے نو، حضور علیہ السلام نو اور سرکار ابو طالب نو بس ایسے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پہاڑ سے نا ایسے بس سامنے اترتے ہوئے دیکھا، یہودی علماء بھی ہیں تو عیسائی علماء بھی ہیں، پہاڑ سے سرکار کو اترتے ہوئے دیکھا، اور جب قریب آئے تو ان علماء نے ان دونوں کو ایسے گھیر لیا اور سرکار ابو طالب سے کہنے لگے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مکہ سے۔ یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا، میرا بیٹا ہے۔ ان نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ دے آخری نبی دیاں جیڑیاں نشانیاں رب ساڑیاں کتاباں چ دسیاں نہ سانو، ہم نے آپ کے اس بھتیجے کی چال کو دیکھ کر وہ ساری نشانیاں اس میں پا لی ہیں۔ یہ بھی سرکار کے جسم شریف کا معجزہ ہے۔ انواں دن شمائل مصطفیٰ، حضور علیہ السلام دی نفاست، فضائل اس لیے دیے تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد رہے اور مصطفیٰ کی عظمت یاد رہے، خصائل اس لیے دیے تاکہ سرکار کی سیرت سے میں اور آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور شمائل اور نفاستیں اس لیے دیں تاکہ میں اور آپ ٹوٹ کر مصطفیٰ سے پیار کریں۔ کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی اور سلام بھی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ۔ رب ذوالجلال حضور دے ذکر شریف دے صدقہ ساڈی حاضری قبول فرما، خالی جولیاں نو رحمت و برکات دے خزینے عطا فرما، جنہاں دوستاں خوبصورتی دے نال اہتمام کیتا سب نو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن دیاں برکتاں عطا فرما۔ پیارے اللہ جو بیمار ان شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال ان مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ان خزانہ غیب تو امداد فرما، ذہنی قلبی سکون دے وچ برکتاں عطا فرما، شریراں دے شر تو محفوظ فرما، حاسدین دے حسد تو پناہ عطا فرما، اتفاق اتحاد محبت حسن سلوک دی توفیق عطا فرما۔ ایس دعا تے جڑے جاگدے پے او ضرور آمین آکھو، یا اللہ پاکستان دی خیر فرما، پاکستانیاں دی خیر فرما، امت مصطفیٰ تے رحم فرما، حضور دی امت دی خیر فرما، ساڑیاں خطامہ معاف فرما، ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما، مدینہ منورہ بھی نصیب ہوئے، بیت اللہ شریف دی حاضری بھی نصیب ہوئے، حضور غوث پاک فرید پاک خواجگان دی نظر کرم متوجہ ہوئے، ساڑے گھراں وچ رزق حلال وچ عزت اولاد جان ایمان وچ وافر برکتاں عطا فرما، اٹھے ہتھاں دی لاج ہوئے، ساڑیاں دعاواں قبول فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام جس میں اطہر پہ مکینہ بیٹھی۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام سلام اے خدا کے لاڈلے و پیارے رسول، یا الہی بس دے گئے میلاد رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، اگرچہ میلاد النبی کی محفل ہے، میلاد النبی کا مہینہ ہے، لیکن بھائی اللہ رکھا صاحب نے اپنے والد گرامی کے احصال ثواب کے لیے محفل کا اہتمام کیا ہے۔ ابھی یہاں اس بستی کے امام و خطیب حافظ صاحب ختم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی، پھر لنگر کا تقسیم کا سلسلہ ہوگا، لنگر کا انتظام ہے، کوئی مہمان لنگر کے بغیر نہ جائے، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، ختم شریف میں شامل ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔